السلام علیکم دوستو، یوں تو میں نے اپنے دونوں ویڈیو چینلز پہ م، بہت زیادہ نہیں تو کافی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو بہت خصوصی ہے۔ اگر آپ کو اتفاق ہو تو اس بات کو آگے بڑھائیے، نہیں اتفاق ہو تو مجھ پہ تنقید کیجیے، کیونکہ یہ بات اس آج کی ویڈیو کی بات ایمان پہ ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگ مسلمان ہیں، میجورٹی، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ایسا کوئی ہو دوسرے مذہب والا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک لفظ تھا بدعت، جس کے جھگڑے نے مسلمانوں کا ایمان کھا لیا، اور جہاں ایمان کا تعلق ہے کہ کوئی شخص، کوئی عبادت گزار، کوئی گناہ گار اپنے ایمان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایمان کے فیصلے آسمانوں پہ ہوں گے۔ آپ کا بلیف کتنا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، یہ سب آسمان پہ ہوں گے۔ ہم مسلمانوں میں بہت سی باتیں اتنی غلط العام ہو چکی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ یوں تو میں نے یہ دونوں چینل، عاصم فیضی اور عاصم ویوز، تو پالیٹکس یا کوئی دوسرا اس کا ٹاپک تھا، لیکن جو عاصم فیضی کے نام سے یہ والا اکاؤنٹ ہے، چینل ہے، یہ خالصاً ایک نجی گھریلو لوگ، بچے، لوگوں کو سمجھانا تھا۔ لیکن ایک ایسا عجیب موضوع میں، ایک ایسا عجیب ٹاپک میرے سامنے آیا کہ جس کے بعد مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بناؤں۔ تو یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس کو بالکل بہت زیادہ توجہ سے دیکھیے۔ یہ عاصم کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ عاصم کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب کسی ایک شخص کے ایمان کا مسئلہ آ جائے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں مفتی تو نہیں ہوں جو قدم قدم پہ کسی کو کافر، کسی کو کیا کیا فتوے دے دیتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہم میں ثابت ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ میں تعجب میں آ گیا جب میں نے ایک چیز پہ تحقیق کی، تو آج آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ دیکھیے، مولوی نے ہمارا ایمان کا یا جنت یا دوزخ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ وہ ہمیں غلط بتا کے جہنم میں چلا جائے تو ہمیں وہ ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ مولوی جہنمی ہیں، اگر کوئی اپنی غلط بیانی، غلط نیتی سے، تو وہ جہنم میں نہیں لے جائے گا، اور وہ جنتی ہے تو وہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ ہمیں ہمارے عقائد ہی جنت میں لے کے جائیں گے، یا خدا نخواستہ جہنم کی آگ۔ ہمیں جہنم کی آگ کا تصور ابھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر جہنم کو 500 سال کی مسافت سے دیکھ لے آدمی تو وہ ہنسنا بھول جائے۔ تو میں جو کچھ کہنے لگا، یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، مانیے یا نہ مانے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ کیا آپ نے دنیا میں کیا کیا نہیں اس سوشل میڈیا میں ڈھونڈ نکالا، دنیا کے دوسرے کونے میں کون سی مٹی، کون سے کلر کی ہے، کون سا کیڑا ہوتا ہے، وہ نکالنے کا۔ اپنے اندر جو آپ کے خناس، چلیے میرے اندر جو خناس شیطان کا قبضہ ہے، میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ ایک حدیث ہے کہ 40 گھر تک پڑوس ہے، اور اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ کا
آپ کی تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہے. اوکے، اتفاق ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا گوگل کیجئے، کیونکہ گوگل کے تو سبھی شیدائی ہیں. ماں باپ پیچھے چلے گئے ہیں، یہ آگے آ گئے، گوگل آگے آ گئے. اوکے، آپ اس کو جس مسلک سے، میں نے کہا کہ یہ تعجب کی بات یہ کہ سب مسلک اس پہ متفق ہیں، لیکن اس کی جس پہ متفق ہیں اس کو بیان ہی نہیں ہے، اور جس پہ نا اتفاقی ہے وہ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہم ممبر سے خالی اختلافی باتیں کہتے ہیں، جس پہ ہم سب کا جو ایمان کا حصہ ہے یا مسلمانوں کا اجماع ہے وہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. حدیث کہ 40 گھر تک آپ کے پڑوسی ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھوکا سو گیا تو آپ کی تہجد قبول نہیں ہے. جب تہجد قبول نہیں ہے، کبھی آپ نے کسی سے سنا یہ پہلو کہ بھائی یہ حدیث آدھے مفہوم میں بیان کی جا رہی ہے؟ اس حدیث کا دیکھیں، آیات اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کرنا تمام مسلمانوں کا حق ہے. یہ میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، صحیح ہے. جب اس حدیث کو زیادہ اچھے انداز سے بیان کیا جا سکتا تھا تو آدھی حدیث کیوں پڑھتے ہیں؟ جو حدیث ہمیں سبق دینا چاہتی ہے اس حدیث سے ہم وہ سبق کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کا یہ ہے کہ 40 گھر تک آپ کا پڑوس ہے، اس کے یہاں کوئی بھوکا سو گیا یا کوئی تکلیف میں ہوا تو اس کا آپ سے سوال جواب ہوگا. اب اسی حدیث کو میں بھی پڑھ رہا ہوں. 40 گھر تک آپ کا پڑوس ہے اور 40 گھر تک آپ کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ محافظ کیسے ہوئے؟ محافظ ایسے ہوئے کہ جب آپ پہ لازم ہے کہ ان کا دھیان رکھیں تو ان پہ بھی تو لازم ہے یا نہیں؟ یہ حدیث ان پڑوسیوں 40 پڑوسیوں پہ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ اب 40 پڑوسی آپ کی بھوک مسائل پہ توجہ دیں گے. کون مولوی سمجھا رہا ہے؟ تاکہ ہم، یہ بیمہ پالیسی ہے، یہ جو ہے ایک بیمہ پالیسی ہے کہ انشورنس ہے کہ انشورڈ ہوتے ہیں آپ. جب آپ ان کا خیال کرتے ہیں تو آپ وہ بھی پابند. اب کوئی عمل دیکھیے، دین دو حصوں میں، کوئی عمل کرے یا نہ کرے. جھٹلانے والا باغی اور جہنمی، ہاں، عمل نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. تو اس کا تعلق گناہ ثواب سے سوچیے. ہاں، جو جھٹلا دے گا وہ جہنمی. 40 گھر آپ کا پڑوس ہے اور آپ پہ پابندیاں ہیں کہ ان کا خیال کیجئے. بس یہاں سے آگے سب خاموش ہیں، کتابیں خاموش ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں قیاس و الہام میں ابھی اپنے متعلق زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرا سوال ہے کہ 40 گھر پڑوس ہے، ان کے حقوق ہے، تو ان 40 گھروں پہ مجھے بھی تو حق ہے. نہ میں بھوکا سوں، نہ میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے. یہ انشورنس پالیسی ہے. لیکن ہمیں یہ حدیث کیسے بیان کی جاتی ہے؟ اور مسلمانوں، تمہارے حقوق تو کچھ نہیں، یہ کہا نہیں جاتا، لیکن سینس یہی ہوتا ہے. پڑوس کا خیال کرو. اور بھائی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پڑوسی بھی تو آپ کا یہ 40 گھر تو خیال کریں گے. اس سے ہم اجتماعیت سے ہٹ گئے ہیں. اس میں بالکل یہ انفرادی حدیث محسوس ہوتی ہے کہ جی مجھ پہ ہے کہ جی میں دھیان نہیں. ایسا نہیں. ایک دوسرے کو سمجھائیے کہ بھائی تمہارے بہت حقوق ہیں، تم پڑوسی ہو، لیکن میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں. میں نے خالی آپ کو چیز بتا دی، تحقیق آپ کا کام. آپ کو بہت سی ایسی چیزیں، میں جیسے میں نے آپ سے پڑوس کی بات کی کہ جب آئندہ
اب اس حدیث کے متعلق سوچیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بھائی آپ بھی تو پڑوسی ہیں. اب وہ دوسرا پڑوسی اس کا بدلہ وہ نہیں دیتا، وہ جانے، اللہ جانے. ہو سکتا ہے آپ کے مسائل، آپ کی بھوک، یہ ایسی چیز جو پڑوسیوں کا حق ہو، آپ کے پڑوسی نے ادا نہ کیا ہو تو اس کے حصے کا ثواب آپ کو مل جائے، آپ کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں، کیونکہ حق ہے، یہ حق ہے. پڑوس کے تو یہاں تک حقوق ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوس کے متعلق حقوق آ کے بتا رہے تھے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کا وراثت میں نہ حصہ ہو جائے. میں نے اب ایک تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپنی تمام ویڈیوز میں آئندہ میں 1 منٹ کا کوشچن یا کوئی دینی بات بولوں گا، باقی میں عام زندگی میں کیا ہے کیا نہیں یہ والی باتیں بولوں گا. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. ممبر سے بدقسمتی سے بہت بڑے بڑے خطیب پانی میں آگ لگا دینے والے. ٹاپک کسی مولوی کے خلاف، کسی مخالف فقہ کے خلاف. ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ میں آپ کو ایک چیز، شاید یہ ویڈیو اگر لمبی ہو گئی تو اس کو میں 2 ٹکڑوں میں کر دوں گا. آپ سے میں ایک سوال پوچھ لوں تو آپ بغلے جھانکیں گے. آپ ہیں کہاں؟ اچھا یہ ذہن میں آپ سے نہیں بول رہا ہوں، میں نے سمجھ لیا ہے کہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے، اس شیشے میں مجھے عاصم دکھائی دے رہا ہے، میں اس شیشے، تو اس لیے آپ مائنڈ نہ کیجیے. سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آ جائے تو عاصم. دوستو نہ لہجے کا مائنڈ کیجیے نہ باتوں کا مائنڈ کیجیے. میں یہ سوچ کے نہیں بول رہا کہ آپ میرے سامنے بیٹھیں، میں اپنی زندگی کے ضائع ہونے پہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ باتیں ہی نہیں پتا تھی. میں شیشے کے سامنے میں آپ سے بہت سے مسائل جو پوچھوں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے، جو مولوی کو مولوی بول کیا رہا ہے. بھائی میں خود اٹھ کے گیا، اس نے نہیں مجھے بلایا، اور جا کے جب میں اٹھ کے گیا تو اس نے کیا بیان کیا، فلاں فقہ والا ایسا تو فلاں یہ ایسا، ہسٹری لے کے بیٹھ گئے، ایمان پیچھے چلا گیا. کلام پاک نہیں سمجھاتے. اچھا بھائی نہیں سمجھاتے تو کیا اس نے ٹھیکہ لیا ہو جو میں اس کو گالی دوں؟ ہم مولوی کو گالی دے کے تسلی میں آتے ہیں. ہم جیسا تو جاہلی کچھ نہیں. عاصم تم جیسا جاہلی کوئی نہیں. او بھائی مولوی کے پاس جو تم گئے ہو اپنے مطلب سے گئے ہو، اپنی پسند کے مولوی کے پاس گئے ہو، تمہیں پسند ہے فتنہ، تم فتنہ سنتے ہو، تم یوٹیوب پہ بھی فتنہ سنتے ہو، تم وہ جو شیلی اسپیچ جو دوسرے کے خلاف کی گئی ہو وہ سنتے ہو، تم ایمان نہیں. اب میں عاصم تم سے شیشے میں سوال پوچھتا ہوں، مجھے وہ عمل بتاؤ کہ ایک نے ایک سے وہ عمل کیا تو وہ جنت میں لے گیا. جس شخص سے وہ عمل ہوا، جس شخص سے اس نے وہ عمل یا سلوک کیا، اگر اس نے بھی پلٹ کے وہ عمل کر دیا خدا نخواستہ، وہ جہنم میں چلا گیا. ارے عاصم بھائی، او بھائی عاصم، 60 سال کے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اچھا نہیں معلوم تو تم بتا دو. او بھائیو جو شیشے سے باہر ہے، میں تو شیشے میں عاصم سے مخاطب ہوں، میں اپنے ایمان کو پکا کر رہا ہوں. کیوں نہیں معلوم؟ دلچسپی نہیں ہے.
مجھے پتا ہے کہ ٹرمپ نے کس آدمی کو کہاں منسٹر لگایا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ٹرمپ نے کس کو کہاں لگایا ہے اور اس کی کیا طبیعت، مجھے بالکل پکا پتا ہے. مودی کا چائے بیچتا تھا، مجھے بالکل پتا. لیکن مجھے اگر نہیں معلوم تو دین کے متعلق نہیں معلوم، اور یہ بہت چھوٹی باتیں یقین مانیے کہ اس میں بے انتہا باتیں معلوم ہیں ہم سب کو، لیکن ہم نے دھول مٹی ڈال دی ہے اس پہ. آپ بتائیے نا، اے شیشے والے، شیشے میں عاصم، بتاؤ 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 وہ عمل. مجھے بھی کمنٹس لازمی دیجیے. کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات کو کس انداز سے سمجھا گیا ہے. ممکنہ غلط بھی سمجھ لیتے ہیں، ممکنہ بعض اوقات سننے والا کہنے والے سے زیادہ اچھی بات ہے. مجھے آپ کے کمنٹس اور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنا نام ان لوگوں میں لکھائیں جو اپنی قوت کے مطابق دین پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، اجازت ہے.